ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو ایسا عالم بنا کر بھیجتا ہے کہ علم اور عابد دونوں میں تفریق رہے، علم اور عالم دونوں میں فرق جاری رہے، کہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر، خاندان کے اندر بیٹھ کر، درسگاہ کے اندر بیٹھ کر علم پڑھانا، علم سکھانا یہ کچھ اور بات ہے، لیکن جب دین متین کی بات آ جائے، دین کو سنبھالنے کی بات آ جائے، دین کو بچانے کی بات آ جائے، ناموس رسالت کو بچانے کی بات آ جائے، تو اس وقت میں صرف درسگاہ کے اندر بیٹھ کر اپنے گادیوں کے اوپر گادی نشین بیٹھ کر اپنی خانقاہ کے اندر صرف جی حضوری اپنے مریدوں کے ساتھ میں نہ کرائے، بلکہ اس وقت میں ایک عاشق رسول کی ذمہ داری وہی بنتی ہے۔ اس وقت میں جو امام احمد رضا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وبلغنا مقاصدنا وكريمنا وذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شمع رسالت کی کہانوں، غوث و اجازہ کے چاہنے والے، آئیے کچھ موضوع عرض کرنے کے قبل ہم اور آپ مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، رحمت عالم، نور مجسم، ارواحی جافظہ محمد مجتبیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واقعہ اقدس کی ہدیہ درود نظرانہ پیش کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وادی رضا کی کوئی مالا رضا کر رہے، وادی رضا کی کوئی مالا رضا کر رہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کر رہے۔ برادر علیہ السلام، جو کہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ عنقریب ہم اس تاریخ کو پہنچنے والے ہیں جس میں امام پاک حضرت امام احمد رضا خان بریلوی شریف کا عرس مبارک پایا جا رہا ہے، اور امام احمد رضا ایک ایسی شخصیت ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر، ہم یہاں پر بیٹھ کر فقط ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیائی عالم کے اندر ایک صدی بیتنے کے باوجود بھی آج سینکڑوں دلوں کے یادوں کا ذریعہ بنا ہوا ہے، اس کا نام امام احمد رضا خان ہے، کیونکہ ان کا جو کام ہے، ان کی جو شان ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو بلندی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسی مقبول ہو گئی۔ انہوں نے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہوئے وہ کارنامہ کر کر دکھایا کہ صبح قیامت تک کے امام احمد رضا کا ذکر لوگوں کے دلوں کے اندر بیدار ہے۔ اب آئے جس محفل کو لے کر آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ ہے عرس اعلیٰ حضرت
معزز سامعین اکرام، ہم امام احمد رضا خان بریلوی شریف کا آپ لوگ کیا ذکر کر سکتے گئے؟ ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا علم، ان کا عشق، ان کی وسعت، ہم کس کس کی بارے میں آپ کو ہم کیا بات کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی علم و علوم کے لیے، عشق رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین متین کے لیے جنہوں نے اپنی پوری زندگی نچھاور کر دی ہے، آپ اور ہم ہماری مختصر سی عقل ان کے بارے میں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ان کا کیا آپ اور ہم ان کی شان و عظمت کو بیان کر سکتے ہیں؟ آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے، مقصد سے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام الہی کے اندر ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ فقط ایک عمل، ایک آیت کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہی بندے کے لیے کامیابی اور نصرت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر بندہ مومن ساری دنیا داروں سے اپنے آپ کے دامن کو بچا کر قرآن کو قریب اگر ہو جائے، اللہ کے فرامین کے سے اپنے رشتے کو مضبوط اگر کر لے، تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ آج ہمارا طبقہ دنیا دار ہو گیا، جو کہ دیندار ہونا چاہیے تھا، جو کہ مصطفیٰ کے شریعت سے جڑا ہوا ہونا چاہیے تھا، قرآن و حدیث سے جس طبقے کو جڑنا چاہیے تھا، وہ جہالت کے معاملے کے اندر الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور جو کچھ آج یہ زمانہ، یہ ملت، یہ قوم کے اندر جو چند لوگ جہالت کا شکار ہو کر جو خرافات آپ زمانے میں کرتے ہیں، اپنے دور میں کرتے گئے، اس کا کلنک جو ہے، تمہاری جہالت کا جو دھبا جو ہے، وہ پوری اہل سنت والجماعت کے اوپر دھبا جاتی ہے۔ کہ آپ نے اس کے اوپر کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ آپ نے امام احمد رضا حضور آن سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے اوپر، ان کی فکر کے اوپر، ان کے نظریے کے اوپر، ان کے علم کے اوپر، ان کی وسعت کے اوپر، ان کی دور اندیشی کے اوپر، ان کے عشق رسول کے اوپر کیا آپ نے کبھی غور کرنے کی کوشش کی؟ اگر آپ نے ان کے مقصد کو جانا ہوتا، آپ نے اگر ان کے علم و فہم کو اگر سمجھا ہوتا، ان کی دور اندیشی کو اگر آپ نے، آپ کی جہالت کے چشمے کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اگاڑ کر اگر دیکھا ہوتا ہے، تو آپ کو سمجھ آتا کہ امام احمد رضا جو شخصیت ہے، وہ صرف اندھی عقیدت کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ و اس کے رسول کے دین کو سمجھانے کے ایک مترجم کا نام ہے۔ آپ نے اگر علم کے نظریے سے اگر اسے انہیں بھاپا ہوتا، علم کے گہوارے سے اگر اپنے دامن کو جوڑتے ہوئے اگر آپ نے ان کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا اگر ہوتا، تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ امام احمد رضا کا منصب کیا، ان کے لائے ہوئے اصول کو، ضوابط کو، قواعد کو، جو انہوں نے اپنے آنے والے تا قیامت تک کی اپنے غلاموں کو پیغام دے دیا۔ یہ صرف امام احمد رضا ایک فقط حافظ قرآن کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا فقط ایک عالم دین کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا فقط ایک اپنے وقت کے مفتی کا نام نہیں ہے،
امام احمد رضا فقط ایک مجدد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اس عاشق رسول کا نام ہے کہ تا قیامت تک کے جب جب عشق رسول کے اوپر بات کی جاتی ہے تو عاشق رسول ہو کیسا، تو ان عاشق رسول کے اندر ایک مثال امام احمد رضا کو لوگ آج ان کی مثال لے جاؤ، ان کے عشق کو، ان کے انداز کو اپنے مصطفیٰ سے، اپنے اللہ سے، اپنے دین سے جو انہوں نے الفت کی ہے، جو وفاداری کی ہے، جو محبت کی ہے، اس شخصیت کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے والد تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد یہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ تو امام احمد رضا ایک صدی سے اوپر ہو گئے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے، اپنی قبر کی طرف لوٹنے کے لیے، لیکن کیا بات ہے کہ آج صرف بریلی کی سرزمین پہ نہیں، ان کے آستانے تک محدود نہیں، صرف یو پی اور بہار تک نہیں، بلکہ پوری دنیا عالم کے اندر، چاہے وہ مہاراشٹر ہو، چاہے وہ ایم پی ہو، چاہے وہ یو پی ہو، چاہے وہ اتر پردیش یا کوئی بھی علاقہ ہو، صرف ہندوستان نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ کوئی اور ممالک ہو، سارے ممالک کے اندر ایک ایسی امام احمد رضا ایسی شخصیت ہے کہ ان کے نام کا عرس منایا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، سینکڑوں مسلمانوں کے قلب کے اندر، سینکڑوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر آج بھی امام احمد رضا کی یاد تازہ ہے، ان کا کام تازہ ہے، ان کی فکر تازہ ہے، ان کا فتویٰ تازہ ہے، ان کا علم و فہم تازہ ہے، ان کی دور اندیشی تازہ ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو کام کیا، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، انہوں نے اللہ کا ذکر اتنا کیا، اللہ کے محبوب کا ذکر اتنا کیا، دین متین کا کام اتنا بلند و بالا کیا، اتنے اچھے اور ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ وہ کارنامہ کر کر دکھایا کہ صبح قیامت تک کے لوگ، ساری دنیا یاد رکھے گی کہ اس ہندوستان کی زمین کے اوپر، بریلی کی زمین کے اوپر ایک پٹھان کی گھر، ایک ایسا بچہ پیدا ہوا کہ جس کے قلب کے اندر مصطفیٰ کا عشق ایسا ابھرا کہ فقط اس کے گھر تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے عشق کا اندازہ، پیمانہ جب صبر کا دامن چھلکا تو ساری دنیا کو مصطفیٰ کا غلام بنا کر چھوڑ دیا۔ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات دیکھ لیجیے، امام احمد رضا جناب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو کون سی ایسی چیز ہے، علماء اکرام لکھتے ہیں کہ 50 سے زیادہ علوم کے اوپر مہارت حاصل کی اعلیٰ حضرت۔ دوسری بار جب اس کے اوپر تحقیق کی گئی تو فرمایا گیا کہ 71 سے زیادہ علوم کے اوپر امام احمد رضا کو مہارت حاصل ہوا۔ پھر اس کے بعد میں دوبارہ تحقیق کی گئی تو فرمایا گیا کہ 100 سے زیادہ، 100 سے زیادہ علوم کے اوپر امام احمد رضا کو مہارت حاصل ہے۔ اور آج بھی مفکرین اسلام، آج بھی علماء کرام، آج بھی مفتیان اکرام اس بات کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں کہ آخر امام احمد رضا کو کتنے علوم کے اوپر مہارت حاصل ہے، کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اللہ اس دور کے اندر سائنس میں اپنا حب صادر کیا،
کہ زمین گھومتی ہے، زمین دھرتی راؤنڈ لگاتی ہے، گھومتی ہے، لیکن یہ وہی شخصیت ہے جس کی غلامی کا آپ ہم دم بھرتے ہیں، جسے ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا پکا وفادار عاشق رسول کہتے ہیں۔ وہ بریلی کے تاجدار نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سائنس کچھ بھی اگر بکتی رہے گی، سائنس اگر کچھ بھی کہتے رہے گی، تو ہم آنکھوں کو بند کر کے اندھی عقیدت کے ساتھ میں ہم ہر بات کو تسلیم نہیں کریں گے، بلکہ امام احمد رضا نے کہا سائنس کی مخالفت کرتے ہوئے کہ نہیں، دھرتی گھومتی نہیں ہے، دھرتی ایک جگہ سیمت۔ تو آپ نے اس کے اوپر حوالہ کیا پیش کیا؟ آپ نے قرآن مقدس کی دلیل، قرآن مقدس کی آیت دلیل پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہوئے کہ یہ جو زمین جو تھر تھرا رہی تھی، زمین جو ہل رہی تھی، ہم نے پہاڑ کو ایک کیل کی طرح اس زمین کے اندر ڈھانپ دیا گیا۔ اب یہ کل صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ یہ کون ہے؟ یہ امام احمد رضا۔ یہ کون ہے؟ حضور اعلیٰ حضرت ہے۔ یہ اس شخصیت کا نام۔ یہی اسی طرح آپ کسی دوسری جگہ غالباً جبل پور کی سرزمین کو ہوا، آپ تشریف لے گئے، آپ جمعہ کا نماز کا وقت ہوا، نماز کے بعد میں کسی شخص نے آپ سے دریافت کی، عرض کرنے لگے حضور جمعہ کے بعد کا، جمعہ کے اندر کا جو خطبہ ثانی اذان ثانی ہے وہ کہاں پر دینا چاہیے؟ امام کے سامنے یا صحن مسجد کے اندر باہر کی طرف؟ تو آپ نے کہا کہ باہر کی طرف دینا زیادہ افضل ہے، آپ نے کہا باہر کی طرف دینا چاہیے۔ حالانکہ اس کے اندر کچھ علماء کرام کا اختلاف علماء کے درمیان میں ہوتا رہتا ہے۔ اختلاف ہونا یہ علم کی دلیل ہے۔ جس انسان کے پاس علم ہوتا ہے اختلاف وہی کرتا ہے۔ کہ مجھے بتاؤ چار امام ہے، امام اعظم، امام حنبل، امام شافعی، امام مالک، کہ ان علماء اکرام کے نزدیک، کہ ان اماموں کے نزدیک کہ اختلاف مسائل کے اندر نہیں ہے؟ بے شک ہے، لیکن اگر عقائد کے اندر اختلاف ہے تو پھر وہ شریعت اسلامیہ سے ہٹنے والی بات۔ اب جب اختلاف اس کے اندر پیدا ہوا، امام احمد رضا نے کہا کہ اذان جو خطبہ سے جو ثانی اذان ثانی جو ہے وہ باہر ہونا چاہیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر تو رواج یہ ہے کہ جہاں امام صاحب خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں ان کے چہرے کے سامنے رک کر اذان دی جاتی ہے، یعنی مسجد کے اندر اذان دی جاتی ہے۔ امام احمد رضا نے حضور اعلیٰ حضرت یہ بات کہہ کر یہ اپنا حکم سنا کر آپ چل دیے۔ لوگوں کے اندر افراتفری کا معاملہ پیدا ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ ایک ایسی بات کہہ دی، ہم تو زمانے سے پڑھتے ایسی آ رہے گی، ہم تو اپنے وقت سے اسی انداز کے اوپر عمل کرتے چلے آ رہے تھے، ہمارا تو اتنے سال کا تجربہ ہے۔ میرے پیارے، اسلام تجربے سے نہیں چلتا، بلکہ اسلام علم سے چلتا، علوم سے چلتا، قرآن و حدیث سے چلتا، شریعت اسلامیہ سے چلتا ہے۔ اللہ و اس کے رسول کی جو فرائض ہے اس کے مطابق چلا کرتا ہوں۔ آپ ہی یہ مختلف رائے کو سننے کے بعد ان لوگوں نے اس وقت میں کورٹ میں، عدالت میں آپ نے ان کا مقدمہ درج کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ ان کا معاملہ ہے کہ انہوں نے مسجد کے اندر، انہوں نے اس علاقے کے اندر لوگوں میں ایک ایسی رائے پیش کر کے اختلاف پیدا کر دیا
جو ہم برسوں سے اپنے وقت سے اس طریقے کار کے اوپر زندگی گزار رہے تھے، اب اس کورٹ میں، اس کچہری کے اندر جو جج کے ساتھ میں منادی ہوا کرتا ہے وہ حضور اعلیٰ حضرت کا مرید تھا. تو اعلیٰ حضرت نے اس کو پاس بلایا پہلے، اور آپ نے اس کے کان کے اندر جو باتیں سمجھانی تھی، نصیحت کرنی تھی، آپ نے پہلے ہی سے اسے نصیحت کر دی. جب حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا جب وہ معاملہ سامنے آیا اور جج نے اس سارے معاملے کو پڑھ لیا کہ ان کا مقدمہ کیا ہے، ان کی کیس کیا ہے، تو آپ نے کہا اس منادی سے کہ حضور اعلیٰ حضرت کو آواز دیا جائے، امام احمد رضا کو بلایا جائے. تو آپ وہ منادی نے سامنے جج کے سامنے کھڑے رہتا، کانوں کے اوپر یوں اس طرح سے ہاتھ رکھے آواز دینے لگا کہ امام احمد رضا ولد نقی رضا سامنے حاضر ہو. جب یہ ندا کرنے لگا، یہ صدا بلانے، یہ صدا بند کرنے لگا، تو جج نے یہ کہا کہ ارے نادا، آواز جو صدا جو ہے وہ باہر جا کر دے، میرے چہرے کے سامنے کیوں دے رہا ہو؟ تو وہ منادی کہتا ہے جج سے کہ یہی تو بات میرے پیر پہ، یہی تو بات حضور اعلیٰ حضرت فرماتے گئے کہ جب ندا دینی ہے، دعوت دینی ہے، صدا بلند کرنی ہے، ندا بلند کرنی ہے، تو جو سامنے پہلے سے موجود ہے اس کے چہرے کے سامنے نہیں دینی گئے، بلکہ عوام میں دینی گئے، سائڈ میں دینی گئے، تاکہ جو لوگوں تک اذان کی آواز سنائی نہیں دی ہے ان کے کانوں تک سماعت کو یہ آواز ٹکرا جائے اور لوگ اندر آ جائیں. جج نے جیسے ہی اس منادی کی اس بات کو، فریاد کو سنا، تو وہ خود آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ سارا کے سور وغیرہ میں امام احمد رضا کو یہاں پر آنے کو ضرورت نہیں ہے. یہ اس ساتھ کا نام ہے امام احمد رضا. یہاں تک کہ آپ سمجھتے ہوگے، آج دنیا یہ سمجھتی ہوگی کہ امام احمد رضا صرف ایک مولوی کا نام ہے، امام احمد رضا صرف ایک عالم کا نام ہے. فقط ایک عالم کا نام نہیں ہے، فقط ایک حافظ قرآن یا ایک مفتی کا نام نہیں ہے، بلکہ امام احمد رضا ہر علوم کے اندر آپ کو مہارت حاصل ہے. دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی جہاں بڑے بڑے دانشور اپنی عقل کے گھوڑوں کو روک دیتے، اپنی قلم کو روک دیتے، وہ امام احمد رضا کے بیان پہ حاضری دیتے. ریاضی کا علم، انگریزی کا علم، ہر لینگویج کا علم امام احمد رضا کے بیان کے اندر موجود. اللہ، یہ اس شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا. ایک بات اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب چونکہ اس دور کے اندر جو عشق رسول کے اوپر بات کرنے والا ہو، ناموس رسالت کے اوپر پہرا دینے والا کوئی، تو اس دور میں بھی جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے اوپر، ان کی عزت کے اوپر، ان کی رفعت کے اوپر، ان کی شان و شوکت کے اوپر جب لوگوں نے حملے کیے، دیوبندی اور وہابیوں نے جب حملے کرنا شروع کیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھونکنا شروع کیا، تو اب اس وقت میں، زمانے میں عالموں کا یہ حق ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بھی گستاخ، کوئی بھی کمزور، کوئی بھی کم عقل، کوئی بھی بغیر حسن کا اگر مصطفیٰ کی شان کے اوپر بھوکے، مصطفیٰ کی شان و رتبے کے اوپر آواز اٹھائے، مصطفیٰ کی شان اور عظمت کے اوپر معاذ اللہ رب العالمین گالی دے، تو اس وقت میں اس دور کے ہر عالم کی، ہر مفتی کی،
ہر ایمان والے کو، ہر عاشق رسول کی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ وہ منہ توڑ کر اس کا جواب دیا جائے۔ آج کے زمانے کے اندر ایک بات یاد رکھی ہے، اس سے پہلے بھی چونکہ میں نے یہ بات کہا کہ عابد ہونا ایک بات، عالم ہونا ایک الگ بات۔ عابد وہ ہے کہ جو صرف عبادت گزار ہے، جو تسبیح پڑھتا ہے دن میں سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ 1000 بار 1,00,000 بار، یہ وہ عابد ہے۔ عابد وہ ہے کہ جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بے شک اچھا فعل ہے، بے شک اچھا عمل ہے، لیکن ایک عالم کی شان و رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ عالم کا مقام کچھ اور ہے، بلکہ علماء کرام یہ ارشاد فرماتے گئے کہ عالم اگر سویا بھی رہے، عالم اگر آرام کر رہا ہے، تو عبادت گزار جو ایک عابد ہے اس سے زیادہ واسع ہے۔ عالم کا آرام کرنا، عالم کا سونا ایک عام انسان سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ عالم کا آرام کرنا بھی عبادت، یہ علم ہے۔ علم اور عبادت، یہ عالم کا اور عابد کا مرتبے میں فرق ہے، تفریق ہے۔ معزز سامعین اکرام، تو ایک عابد کتنی چاہے عبادت کر لے، کتنی چاہے ریاضت کر لے، کتنی چاہے پرہیزگاری کر لے، لیکن ایک عالم کی شان اور رتبے پر نہیں پا سکتا۔ اب ایک اس دور کے اندر جب اگر آپ یہ سوچیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، مجھے مصطفیٰ کی شان کے اوپر بولنے کی کیا ہوں، مجھے مصطفیٰ کی ناموں سے رسالت کے اوپر پیرے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بار آپ دل کے کانوں کو کھول کر سنیں کہ بند روح کے اندر عبادت کرنا کچھ اور ہے، علم کے میدان کے اندر جواب دینا کچھ اور ہے۔ ایسی لگی ہوئی ہو اپنے روح کے اندر، وہاں پر تسبیح بلند کرنا الگ بات ہے، لیکن جہاں علم اور فہم کی بات ہے وہاں پر کھڑے رہنا اور اپنے علم کا استعمال کرتے ہوئے ظالمین کا اور کافرین کا جواب دینا کچھ اور بات ہے۔ اب ایک مثال معاف کیجیے کہ اگر ہندوستان کی مخالفت کے لیے کوئی دوسرا ملک اگر ہمارے وطن کے اوپر اگر آواز اٹھائے، ہمارے وطن کے اوپر اگر انگلی اٹھائے، تو اگر جو کمزور ہے آپ اس سے تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بند روم کے اندر رہے، آپ اے سی کے اندر محفوظ رہے، آپ اپنے علاقے کے اندر محفوظ رہے، لیکن دیش کی قوم کی بارڈر کے اوپر جا کر، سرحد کے اوپر جا کر ظالمین کے ساتھ میں، دشمنوں کے ساتھ میں اینٹ سے اینٹ بجاتے ہوئے ان کے ساتھ میں جنگ کرنے کے لیے ایک ایسے طاقتور کو آنا ہوگا، ایک ایسے سپہ سالار کو آنا ہوگا، ایک ایسے جوان کو، ایک ایسے بہادر کو اس کا سامنا کرنے کے لیے، دیش کی حفاظت کرنے کے لیے، پوری قوم کی حفاظت کرنے کے لیے، پورے زمانہ، پوری قوم، پوری ملت، پورے دیش کی حفاظت کے لیے بارڈر میں اس انسان کو سلیکٹ کیا جائے گا کہ جس کے اندر توانائی ہے، جس کے اندر جنون ہے، جس کے اندر خروش ہے، جس کے اندر توانائی ہے۔ یہی بات ہر وقت میں، ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو ایسا عالم بنا کر بھیجتا ہے کہ علم اور عابد دونوں میں تفریق رہے، علم اور عالم دونوں میں فرق جاری رہے، کہ مسجدوں کے اندر بیٹھ کر، خاندان کے اندر بیٹھ کر، درسگاہ کے اندر بیٹھ کر علم پڑھانا، علم سکھانا یہ کچھ اور بات ہے، لیکن جب دین متین کی بات آ جائے، دین کو سنبھالنے کی بات آ جائے، دین کو بچانے کی بات آ جائے، ناموس رسالت کو بچانے کی بات آ جائے، تو اس وقت میں صرف درسگاہ کے اندر بیٹھ کر اپنے گادیوں کے اوپر گادی نشین بیٹھ کر اپنی
صرف اپنے آپ کے علم سے، اپنے علوم سے وہ ظالمین کو، وہ کافرین کو، وہ گستاخ رسول کو ایسا جواب دیا ہے کہ جس وقت میں فتنہ گستاخ رسول کا اٹھا ہے تو امام احمد رضا نے جب اپنی قلم کو چلایا تو 1000 سے زیادہ آپ نے کتب لکھ دیے. امام احمد رضا نے 1000 سے زائد کتابیں آپ نے لکھی گئی. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلوی نے، اعلیٰ حضرت نے اس کو کافر کہہ دیا، اس کو کافر کہہ دیا، اس کو مشرک کہہ دیا، اس کو اسلام کے باہر کر دیا. وہ امام احمد رضا جس کے علم کا اندازہ آپ اور ہم کیا لگا سکتے ہیں، جو 13.5 سال کی عمر ہے، 13.5 سال کی عمر ہے. آپ کے والد کہیں اور گئے ہوئے تھے، آپ کے والد جو خود مفتی ہے، آپ کہیں گئے ہوئے تھے، باہر سے کوئی لوگ آئے اور کہنے لگے کہ اس مسئلے کے اوپر آپ کے والد حضور نقی علی خان سے بات کرنی تھی، ہمیں فتویٰ چاہیے تھا، جواز چاہیے تھا. آپ نے دیکھا اور آپ نے کہا کہ والد تو نہیں ہے، ابا جان تو گھر میں موجود نہیں ہے، اگر آپ کہو تو میں ہی دے دوں. آپ نے آپ کے والد کی غیر موجودگی کے اندر 13.5 سال کی کم و بیش عمر کے اندر حضور اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ لکھ کر حوالوں کے ساتھ میں دے دیا. جب آپ کے والد واپس آئے اور دیکھا کہ کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں فتوے کے لیے، حکم کے لیے کہ اسلام کا کیا حکم ہے اس بات کے اوپر، تو آپ نے آپ کے بیٹے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں کہ اے بابا جان میں نے یہ لکھ دیا ہوں، آپ اس کو ذرا چیک کریں. آپ کو پتا کہ وہ 13.5 سال کا بچہ جسے آج دنیا حضور اعلیٰ حضرت کے نام کے سے جانتی ہے، آپ کے والد نے جیسے فتوے کو چیک کیا تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹے بالکل ایک حوالہ واقعی میں ویسے ہی ہے جیسا میں دینا چاہتا. سبحان اللہ، یہ وہ ذات ہے، یہ وہ شخصیت ہے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی. اللہ آپ کو ایک روز کسی نے خط کے اندر یہ لکھا، آپ کا بات آپ کے لکھی اور اس کے اندر لکھ دیا حافظ و قاری پر، حافظ و قاری جناب امام احمد رضا کر. تو آپ چونکہ حافظ نہیں تھے، آپ حافظ قرآن نہیں تھے، آپ کو احساس ہوا کہ میں حافظ نہیں ہوں اور لوگ میرے لیے یہ خوش فہمی رکھتے ہیں، یہ حسن ظن رکھتے ہیں کہ میں حافظ ہوں. آپ نے کہا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے جو اس نے میرے لیے حسن ظن رکھا ہے پہلے میں ویسا بن جاؤں. تو چونکہ اب جیسے رمضان کا مہینہ لگنے ہی والا تھا، آپ نے کیا کیا کہ روزانہ آپ مغرب کے بعد میں عشاء سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اور ایک پارہ روزانہ تلاوت کر کے تراویح کے اندر سنا دیا کرتے. آپ ہر روز ایک پارے کی مشق کر کے، ایک پارے کی تلاوت کر کے ہر روز تراویح کے اندر وہی تازہ قرآن مقدس کو پیش کر دیا کرتے. آپ ماہ رمضان بدا ہونے سے پہلے آپ حافظ قرآن بن چکے. یہ اس ذات کا نام ہے امام احمد رضا. آج دیوبندی وہابی، آج گستاخ رسول امام احمد رضا کی شخصیت کے اوپر بھوکتے گئے، ان کو گالی دیتے گئے. آج سنیوں کی کم عقلی کی وجہ سے ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں، درشے پڑھیے ایک بات کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام وسلم. سب سے پہلی تو بات، ہمارے علماء کرام اس کے اوپر کئی مرتبہ مناظرے کر چکے ہیں، اس کے اوپر بات کر چکے، ڈیبیٹ کر چکے گئے، اس کے اوپر بیانات کر چکے گئے، بعض کو نصیحت کر چکے گئے، جوابات دے چکے گئے. لیکن آپ اب دوبارہ میں آپ کو اپنے علم کے مطابق مختصر انداز میں آپ کو کہہ دوں کہ آج جو علماء اکرام کو، آج جو اہل سنت والجماعت کو جو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ سنی ایسے ہے، اہل سنت والجماعت ایسی ہے، امام احمد رضا ایسے ہیں، انہوں نے کیوں کیا، انہوں نے کیوں کیا، یہ صرف اس لیے ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے
ان تمام کو منہ توڑ جواب دیا ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے اوپر بولا. اور یہ ساری قوم، یہ سارے لوگ ان گستاخ رسول کو بچانے کے اندر لگے ہوئے. اب سنیے گا، ہمارے علماء اس کے اوپر جواب دے چکے گئے کہ جو قوم کے اندر، زمانے کے اندر جو خرافات کر رہے ہیں، جو ڈی جے بجا رہے ہیں، جو ناچ رہے ہیں، جو طرح طرح کے خرافات پیدا کر رہے ہیں زمانے کے اندر، ان کا امام احمد رضا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا سنیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہاں تک کہ امام احمد رضا خود ارشاد فرماتے گئے مزار کے تعلق سے، لوگ کہتے گئے کہ یہ قبر کو پوجنے والے گئے. اللہ اکبر. وہ امام احمد رضا کیا کہتے گئے؟ امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم صاحب مزار کی ملاقات کے لیے جاؤ، جب تم کسی قبر کے پاس میں جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس جب جاؤ، تو 4 ہاتھ قبر سے دور رہو. جس امام احمد رضا نے یہ تعلیم دی ہوگی کہ آپ قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے رہو، وہ امام احمد رضا نے کب اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیا ہوگا کہ آپ قبر کو جا کر سجدہ کریں؟ کب انہوں نے یہ حکم دیا ہوگا کہ جب تم قبر کو جا کر وہاں پر اپنے سر کو جھکاؤ؟ جبکہ وہی امام احمد رضا کہتے گئے کہ اگر کسی نے کسی کے سامنے اللہ کے علاوہ سر کو جھکایا تو اس نے حرام کام کیا. اللہ. اور اگر جان بوجھ کر کیا تو وہ کافر ہو گیا. اللہ. یہ امام احمد رضا نے اپنے علم سے لکھا ہے، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. اس کو بھی تو کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا ایک ایسی شخصیت کا نام ہے. ایک واقعہ سنا کر اپنی گفتگو کو قوت ملو. امام احمد رضا ایک محفل کے اندر گئے، کھانے کی دعوت تھی. آپ وہاں جیسے موجود ہوئے تو کھانے کی طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے. اس کے اندر 2-3 تھال میں ککڑیاں رکھی ہوئی. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک ککڑی کو کھایا، پھر دوسری کو کھایا، پھر دوسرے تھال میں سے کھانا شروع کیا. دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے تینوں تھال میں سے وہ ککڑیاں کھا لی. لوگوں کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور اعلیٰ حضرت سے سوال کر سکے کہ حضور آخر معاملہ کیا تھا. بعد میں پوچھا کہ حضور معاملہ کیا تھا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلے ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی، اور ککڑی کھانا چونکہ میرے نبی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت میں بسے گئے تو میں یہ گوارا ہرگز نہیں کر سکتا. امام احمد رضا یہ ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ جو مصطفیٰ کی سنت ہے وہ کھانے کے بعد تھو تھو کرے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اور کھاتا، ککڑی اگر کڑوی لگتی، کھانے کے بعد، کڑو لگنے کے بعد دھتکارتا، تھو تھو کرتا، تو ماں صلی اللہ رب العالمین جو مصطفیٰ کی سنت تھی اس کے بعد وہ دھتکارتا. اتنی سی معاملہ بھی، اتنی سی درگزر بھی یہ امام احمد رضا کو قبول نہیں ہے. بتائے اے میرے قوم کے نوجوانوں، اے میرے قوم کے مسلمانوں، وہ امام احمد رضا اس وقت میں کب اس بات کے اوپر راضی ہوتے جس وقت کے اندر اللہ اکبر طرح طرح کی کتابیں لکھی جا رہی ہوگی کہ مصطفیٰ کی شان، مصطفیٰ کی عزت، مصطفیٰ کی عزت معاذ اللہ رب العالمین گدھے اور بیل سے زیادہ بدتر ہے. اللہ اکبر. جس مصطفیٰ کا خیال اگر نماز میں آ جائے جانور سے زیادہ بدتر ہے معاذ اللہ رب العالمین. اس وقت میں امام احمد رضا کی قلم چلی اور امام احمد رضا نے ایسے کہنے والے کو کافر کہہ دیا. یہ وہ ذات کا نام ہے امام احمد. اس بات کے اوپر کہ جن لوگوں نے گستاخی کی اس کا منہ توڑ کے جواب دیا احمد رضا نے. اس لیے امام احمد رضا کو آج بہت بنا. آج کوئی اگر اور دوسرا پیر ہوتا اس کے مرنے کے بعد میں سندل ہوتے، عرس ہوتے، چادریں چڑھتی، پھول چڑھتے، لیکن امام احمد رضا ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جن کے اس دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود بھی آج سینکڑوں جگہ جہاں مناظرے ہوتے ہیں تو کس سے گستاخ رسول کے لیے جواب دینے کے لیے
دلیل دینے کے لیے آپ کیسے مطمئن کرو گے؟ تو کتاب جائے گی امام احمد رضا کے مختص میں۔ آج جب بھی قرآن کا کوئی غلط ترجمہ کرے گا تو صحیح ترجمہ کنز الایمان پیش کون کرے گا؟ تو وہ مکتب فکر سے، امام احمد رضا کے مختص سے وہ کتاب جائے گی کنز الایمان۔ امام احمد رضا نے اپنی ساری زندگی کتب لکھنے کے اندر گزار دی، علم کے اندر گزار دی، تاکہ میرے بعد لوگ صرف مزاروں کے اوپر چادریں نہ چڑھائے، پھول نہ چڑھائے، اگربتی نہ چڑھائے، میرے مرنے کے بعد بھی سارے لوگ کافرین سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے، گستاخ رسول سے اگر کسی کے لیے جواب دینا پڑے، امام احمد رضا اس دنیا سے چلے جائے، اس کی قدوم جواب دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ وہ کارنامہ کر کے بتایا گیا امام احمد رضا نے، اس شخصیت کا نام ہے امام احمد رضا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ وادی رضا کی کوئی ہمالا رضا کا گئے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بیان کے دوران سے کچھ نظر سے جو ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ۔